اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا علیم۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ شروع کریں گے سورۃ الاعلیٰ، اور اس کو ہم نے پہلے جو سورہ پڑھی تھی الغاشیہ، اس کے ساتھ اگر دونوں کو ہم ملا کے دیکھیں تو یہ دو صورتوں کی ایک اکٹھی ہی فضیلت آپ دیکھ لیں کہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتوں کو عیدین کی نماز اور جمعے کی نمازوں میں پڑھتے تھے۔ تو یہ ہمیں اس کی بس اتنی ہی امپورٹنس پتہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور لیکن ایک یہ بات ہے کہ جو وتر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس میں پہلی رکعت میں یہ والی سورہ پڑھتے تھے الاعلیٰ، دوسری میں سورۃ کافرون، تیسری میں سورہ اخلاص۔ تو یہ جگہ ہیں جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کو پڑھا ہے۔ نماز عیدین اور دوسری کون سی؟ جمعے کی نمازوں میں پڑھتے تھے، جمعے کی نماز جو ہوتی ہے نا اس میں، اور وہ خطبے کے بعد جو جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اس میں، پھر ایک یہ کہ وتر کی جو پہلی رکعت ہے اس میں۔ نام اس کا دیکھ لیں آپ، یہ اس کی پہلی ہی آیت میں سے اس کا نام سورہ کا ہے، اور تھوڑا سا ہم اس کا دیکھیں گے کہ یہ کون سے دور میں نازل ہوئی ہے، زمانہ نزول جو اس کا ہوتا ہے صورتوں کا، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی تقریباً شروع کی دور کی صورتیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ ابھی تک جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہی پراپرلی نہیں جیسے ابھی آنی شروع ہوئی تھی، تھوڑی بہت آتی تھی، تو وہ جب ان کے پاس آتی تھی تو ان کو یہ بہت زیادہ فکر ہونے لگ گئی کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ مجھے بھیج رہے ہیں، جیسے قرآن اترتا تھا نا تھوڑا تھوڑا کر کے، تو ان کو یہ ڈر ہوتا تھا کیونکہ وہ تو امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، تو ان کو یہ ڈر لگنے لگ گیا کہ یہ نہ ہو کہ میں بھول جاؤں نا سارا کچھ، جو میں کیسے یاد رکھوں گا سارا کچھ، تو وہ بہت زیادہ اس پہ اسٹریس لیتے تھے، اور وہ بہت زیادہ اس کے اوپر جیسے ساتھ ساتھ یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کو اطمینان دلایا تسلی کے لیے کہ یہ فکر نہ کریں آپ، یہ کلام جو ہے نا یہ ہمارا کام ہے آپ کو پڑھانا، اور آپ اسے کبھی نہیں بھولیں گے، تو یہ ہمارا ہی بیسکلی ہے۔ تو اس میں 3 صورتیں ایسی ہیں، ایک سورہ قیامہ ہے، اس میں بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جیسے وہی لے کر آتے تھے جبرائیل علیہ السلام، تو وہ نا ساتھ ساتھ رپیٹ کرنے شروع ہو جاتے تھے، تو پھر ایک تو یہ موقع پہ بات ہوئی، تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کو یاد کرانا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں تو اس وقت بس آپ اس کو غور سے سنیں اور اس کا مطلب سمجھا دینا، یعنی کہ آپ اس کو بس غور سے سنتے چلے جائیں، اس وقت یاد کرنے کی فکر نہ کریں۔ اچھا، پھر ایک دفعہ یہ جو ہمیں سورۃ الاعلیٰ میں ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے، یہ ابھی ہم پڑھیں گے تو اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں بھی یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تھا، اور ایک سورہ طٰہٰ کے اندر ہے، اس میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ آپ اس کو نا، آپ کو فکر بہت زیادہ ہوتی تھی کہ میرے ذہن سے کوئی چیز نہ نکل جائے، اور آپ یاد کرتے رہتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کو پڑھنے میں جلدی نہ کرو جب تک تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، یعنی کہ جب تک آپ کو ہو رہی ہے آپ پوری سن لیں، پھر بے شک آپ ریوائز اندر کر لیں، لیکن آپ اس کے درمیان میں آپ اس کو نہ نہیں کریں۔ اب اس کا تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں بیک گراؤنڈ، اس سورہ کا جو کہ سبجیکٹ کیا ہے، موضوع کیا ہے نا اس کا، تو 3 چیزیں ہیں جو اس سورہ سے ہمیں پتہ چلتی ہیں، جو ٹاپک ہے اس کا۔ ایک نمبر 1 تو توحید ہے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ سورہ جتنی بھی صورتیں ہیں جز 30 کے اندر وہ مینلی توحید پہ اور رسالت پہ ہوتی ہیں، آخرت پہ، یعنی کہ ڈے آف ججمنٹ کے اوپر۔ تو یہاں پر 3 چیزیں ہیں، نمبر 1 توحید، نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کچھ چیزوں کی، اور نمبر 3 اگین وہی جو میں نے بتایا کہ ڈے آف ججمنٹ یعنی کہ آخرت کا دن۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت، اور نمبر 3 آخرت۔ تو یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت ہے وہ ہم ابھی ڈیٹیل میں پھر پڑھ لیں گے کہ کن چیزوں کی ان کو ہدایت دی گئی تھی۔ تو یہ بس تھوڑا سا موضوع کا تھا مجھے کہ سبجیکٹ میں آپ لوگوں کو اس کا بتا دوں کہ کیا ہے اس سورہ کا ٹاپک۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ سبح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تسبیح سے ہے، تسبیح کرنا۔
اسم کیا اسم ہو گیا؟ اللہ کا نام. اسم تو نام کو کہتے ہیں، ربی کا اپنے رب کی. الاعلیٰ جو بہت ہی شان والا ہے، یعنی کہ سب سے بلند. اعلیٰ سب سے بلند کو کہتے ہیں، بہت بلند اعلیٰ جو چیز ہوتی ہے. اور اس سورہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نا ایک فیوریٹ سورہ جو تھی وہ یہ تھی، الذی جس نے خلق بنایا یا پیدا کیا، فسوا پھر اس کو درست کیا، والذی اور جس نے قدرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اندازہ ٹھہرانا، ایک چیز کو بالکل ناپ تول کر کرنا پرفیکٹلی، تو اندازہ ٹھہرایا. فہدا پھر ہدا ہدایت سے، یعنی کہ پھر راہ دکھائی اس کو یا ہدایت دی. والذی اور جس نے اخرجا نکالا، المرعى چارہ اگایا بھی آپ یہاں کہہ سکتے کیونکہ چارہ کی بات ہو رہی ہے، لیکن اخرجہ مینلی جو ہوتا ہے خرجہ نکالنے سے ہوتا ہے. فجعلہ یہ بھی اس میں آپ دیکھ لیں 3 ورڈ سے مل کے بنا ہے. پس جعلہ کر دیا ہو اس کو، غثاءً کوڑا کرکٹ، ردی بالکل گاربیج جس کو کہتے ہیں نا، احوا سیاہ کالا، یعنی کہ بالکل جلی ہوئی چیز جیسے ایک راکھ بن جاتی ہے، کہ کوڑا کرکٹ بنا دیا اس کو، بالکل ایک طرح سے گاربیج کر دیا. سنقرئک ان قریب ہم پڑھائیں گے تجھے. یہ ایک ہی میں دیکھیں آپ کو کتنی چیزیں پتہ چل رہی ہیں. سا جو شروع میں ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، نیئر فیوچر جو ہوتا ہے. نقرئک کاف اینڈ پہ جو ہے اس کا مطلب ہے آپ کا یا تجھے. اور قراء تو ہمیں پتہ ہے قراء پڑھانا، اور جو نون ہے نا سین کے بعد اس کا مطلب ہے ہم. تو ساروں کو ملا کے دیکھیں، ان قریب ہم پڑھائیں گے آپ کو، فلا پس نہیں، تنسا آپ بھولیں گے، الا مگر، ما جو، شاء اللہ چاہے اللہ، انہو بے شک وہ، یعلم جانتا ہے، الجہرہ جہر جو ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کھلی چیز کو، اوپن. نمازیں بھی جہری ہوتی ہیں جن میں ہم اونچا پڑھتے ہیں. قرات ہوتی ہے نا، مولوی صاحب امام جب پڑھاتے ہیں تو اس میں جو نمازیں جن میں اونچا پڑھا جاتا ہے ان کو جہری نماز بولتے ہیں. وما اور جو، یخفا پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی، خفی سے جیسے ہوتے ہیں نا راز ہوتے ہیں، پوشیدہ چھپی ہوئی چیز. وَنُيَسِّرُكَ اور نون آیا ہے، نون کا مطلب پھر سے ہم ہوگا، اور یسرو کا یسرا سے آسانی، سہولت دیں گے ہم، کا اینڈ پہ ہے آپ کو. لِلْيُسْرَا آسانی، آسان طریقے کی. اب اس کو جب ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی زیادہ کہ ہم آسانی کریں گے آپ کے لیے آسان طریقے کی. ابھی یہ ورڈ ٹو ورڈ آپ کو اتنا کلیئر نہیں سمجھ اس کا آنا. فذکر پس نصیحت کریں. یہ تو ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ ذکر کرنا کیا ہوتا ہے، جو ہوتی ہے نصیحت ہوتی ہے بیسیکلی. ان اگر، نفعاتی اگر فائدہ دے، الذکریٰ نصیحت کرنا، سیذکروا ان قریب. پھر سے کیونکہ سین شروع میں، سین جب بھی سٹارٹ میں آئے گا تو اس کا مطلب ہم یہی لکھیں گے ان قریب. ان قریب یذکروا. اب اوپر بھی ہم نے ذکرہ پڑھا تھا، نصیحت ہے، تو یہاں بھی یہ، لیکن چونکہ سین کے بعد یا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ. ان قریب نصیحت پکڑے گا، من جو، یخشا جو خوف رکھتا ہے، یعنی کہ جس کے دل میں خوف ہوگا نا وہی نصیحت پکڑے گا، یہ مطلب ہے بیسیکلی. وا اور، یتجنبھا جنبہ ہوتا ہے جیسے پہلو بچانا، دور ہونا، تو اس اجتناب کرنا، تو یہاں پہ بھی یہی مطلب اس کا ہے. اور دور رہے گا ہاں اس سے، الاشقا. اشقا جو ہوتا ہے نا یہ اس کو کہتے ہیں بہت ہی زیادہ بدقسمت، بدبخت وہ ہوگا، یعنی کہ اگر نصیحت سے وہ دور رہے گا جو بدبخت ہوگا. الذی جو، یسلا نار، یعنی کہ یسلا کا مطلب ہے داخل ہونا. ہم نے نماز سے بھی دیکھا نا، صلاح کہتے ہیں نماز میں داخل ہونا.
تو النار آگ میں، الکبرا بہت بڑی، کبرا ہمیں پتہ ہے کبیر، اکبر، کبرا جو ہوتا ہے بہت ایک مبالغہ کے کہہ لیں آپ، جو ہے نا یہ کہ بہت زیادہ اس میں ایگزیجریشن آتی بیسکلی. ثم پھر لا نہیں، یموتو وہ مرے گا، فیہا اس میں، ولا اور نہ ہی، یحیا اور نہ ہی وہ جیے گا. یعنی کہ اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ آگ میں، جس آگ میں اس کو ڈالا جائے گا، نہ وہ مرے گا نہ وہ جیے گا، ایسی کنڈیشن میں ہوگا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، لا تجعلنا منہم. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. قد تحقیق، افلح فلاح پالی اس نے، من جو تزکا جو پاک ہوا. اب یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا سورہ میں، ایک پچھلی کچھ صورتوں میں پڑھا تھا کہ اپنا جب ہم تزکیہ کرتے ہیں تو وہی نجات پائیں گے. یاد ہے آپ لوگوں کو سورہ کا؟ یاد ہے نا؟ تو یہ وہی بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ وہی فلاح پائے گا جو پاک ہوگا، یعنی کہ اپنا تزکیہ کرے گا. وذکر اور ذکر کرتا رہا، اسم نام، ربی اپنے رب کا، فصلی اور نماز پڑھتا رہا. بلکہ تؤثرون تم پسند کرتے ہو. تو اثر کا مطلب جیسے ترجیح دینا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب بلکہ تم پسند کرتے ہو، ترجیح دیتے ہو، الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی، والآخرت اور آخرت. حالانکہ بھی آپ یہاں پہ جو ہے نا شروع میں، اس کا مطلب حالانکہ زیادہ بہتر ترجمہ آئے گا، حالانکہ آخرت خیرن زیادہ بہتر ہے، وابقا اور باقی رہنے والی ہے. انا بے شک، ھذا یہ، لفی میں ہے، الصحفی صحیفے، یعنی کہ صحیفے لکھی ہوئی بات، صفوں پہ جو ہوتی ہے نا کوئی بھی چیز جو ریٹن ہے، الاولی پہلے سے، صحفی صحیفوں میں، ابراہیم علیہ السلام کے، اور موسیٰ علیہ السلام کے. تو یہ ہمارے ٹرانسلیشن ہوگی. تو ایک کوشچن ہے میرے پاس، یہاں پہ جو ہے والآخرت، یہاں نہیں وہ ساری ہو گئی. ہاں ہم نے اس کا بھی کر لیا ٹرانسلیشن. اچھا چلیں آیت نمبر 1 اس کا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹرانسلیشن جو ہے کہ اپنے رب کے جو بہت برتر ہے، کیونکہ اعلیٰ ہے، اپنے رب برتر کے نام کو پاک کرو. اب اس کے انہوں نے بتایا کہ کئی معنی ہو سکتے ہیں، تو اور وہ سب کے سبھی اس سے یعنی کہ مراد ہیں. آپ جو بھی علماء نے جیسے ڈفرینٹ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں کہ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ جتنے بھی نام ہیں وہ سارے کریکٹ ہیں. جو بھی معنی ہم اس کا لگائیں گے ایوری تھنگ از کریکٹ، اس میں کوئی رائٹ اینڈ رانگ نہیں ہے. اب اس میں نمبر 1 چیز جیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے یاد کیا جائے جو اس کے لائق ہیں. تو یہاں پہ ہم نے جیسے پڑھا تھا کہ تسبیح بیان کریں یا اپنے رب کو یاد کریں اس کے ناموں کے ساتھ. تو یہ تو ہمیں اب پتہ ہے کہ جب بھی آپ پہ کوئی مصیبت پریشانی آتی تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکارو. تو 99 اللہ تعالیٰ کے نیمز ہیں، ہر نام کی آپ دیکھیں ایک علیحدہ خصوصیت ہے. تو جب ہمیں ان کے معنی پتہ ہوتے ہیں تو جس طرح کی آپ کو پریشانی ہے، اگر آپ وہی نام اللہ تعالیٰ کا پک کر کے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ ایسے نام اللہ تعالیٰ کے لیے آپ استعمال نہ کریں جو ایک معنی میں اچھے نہیں ہیں. تو اس کے لیے بیسٹ طریقہ پھر ہمارے لیے کیا ہوتا ہے کہ جو نام ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی کہ حدیث سے پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اور یا ہمیں جیسے قرآن سے پتہ چلتے ہیں، تو وہ سارے ناموں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے. اور دوسری بات ہمیں یہ یاد بھی کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے، کیونکہ اگر ہم اللہ کی پہچان چاہتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہے یہ کس طرح سے ایک منٹ. اچھا یہ اس کا ایک تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا. دوسرا پھر نمبر 2 اس میں ایک یہ بھی علماء نے بتایا کہ اللہ کے لیے مخلوقات کے سے نام یعنی کہ جیسے لوگوں کے نام ہوتے ہیں اور وہ نام اللہ کے لیے استعمال نہ کیے جائیں. تو جیسے اب اس میں جیسے انہوں نے بتایا کہ کچھ صفاتی نام ایسے ہیں جو اللہ کے لیے خاص نہیں ہیں، وہ آدمیوں کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں
وہ آپ لوگوں پہ نہ یوز کریں. ان میں کچھ خاص نام ایک ایسے ہیں جو ہم کسی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے, نہیں رکھ سکتے. جیسے اس میں ہے نا رحمان اللہ کا نام آپ نہیں رکھ سکتے. اگر آپ نے کسی بچے کا رکھنا بھی ہے عبد الرحمن, عبد لگا کے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ورنہ آپ اس کو نہیں لگائیں گے. لیکن کچھ نام ایسے ہیں جیسے کہ کہا ہے کہ رؤوف ہے, رحیم ہے. رحمان نہیں کر سکتے, رحیم آپ کر سکتے ہیں. کریم ہے, سمیع ہے, بصیر ہے. یہ نام انہوں نے کہا ہے کہ آپ بندوں پہ بھی رکھے جا سکتے ہیں, لیکن باقی وہ جو جس طرح میں نے بتایا تھا وہ نہیں. اب نمبر 3 کہ اللہ تعالیٰ کا نام جب بھی لیا جائے گا تو ادب اور احترام کے ساتھ لیا جائے گا. کسی ایسے طریقے پہ, ایسی حالت میں نہ لیں کہ جو ایک ڈسرسپیکٹ میں آ جائے نا. جیسے کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے ہنسی مذاق میں بات کر رہے ہیں, اللہ کے نام ہنسی مذاق میں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں, یا باتھ روم میں آپ ہیں, یا کوئی گناہ کرتے وقت اللہ کا نام لینا, تو دیٹس انسلٹنگ کہ لے آپ اللہ کا نام رہے ہیں لیکن آپ غلط جگہوں پہ ان کا لے رہے ہیں. اور یا پھر ایسے لوگوں کے سامنے نام اللہ تعالیٰ کا لینا کہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم نے اللہ کا نام, ہم اللہ کی بات ہی شروع کریں گے نا تو لوگ لڑائی پہ, گالی گلوچ پہ اتر آئیں گے. کیونکہ سم ٹائم ہوتا ہے نا کہ ایسی محفل یا مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ میوزک چل رہا ہے, اب آپ ان کو منع کرنا چاہ رہے ہیں, اب آپ بتائیں گے تو ظاہر ہے وہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے, وہ پھر اسلام کے اوپر باتیں کرنی شروع کر دیں گے. تو آپ نے احتیاط کرنی کہ ایسی جگہوں پہ آپ نہیں اللہ کا نام لیں گے کہ جہاں پر آپ کو ڈر ہو کہ اللہ کا نام لانے سے دوسرا بندہ ناگواری سے سنے گا. بچے بھی کبھی آپ کو فیل ہو کہ اس وقت ان کا موڈ نہیں ہے, میں یہ بات ان کو بتاؤں گی, تو بچے جو ہیں انوائڈ ہو جائیں گے, تو دین یو ڈونٹ سے دیٹ. کیونکہ ہم نے بچوں کے دل میں اللہ کی محبت ڈالنی ہے, اللہ کی نفرت نہیں ڈالنی. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی کلاسوں میں بھی اتنا فورسفلی کرتے ہیں کہ بچوں کو کیا ہوتا ہے کہ وہ کلاسوں سے زیادہ دے اینڈ اپ ہیٹنگ قرآن, اسلام کو ہیٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ اسلام میں ریسٹرکشنز ہیں, اسلام میں یہ ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح نہیں سکھایا. تو ہم نے ہر چیز کو بہت حکمت کے ساتھ سوچ سمجھ کے کرنا ہے کہ کون سی چیز میں ایسی کروں جو چیز میرے بچوں میں یا دوسرے لوگوں میں اللہ کی محبت ڈیولپ کر دے, نہ یہ کہ جو رہی صحیح وہ بھی نکل جائے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح اپنے آپ کو اس طرح کا کر سکیں. اب اس کے بعد جو تھی اس میں مینلی بس یہی تھی امپورٹنٹ چیز ایک جو مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی. یہ والی سورہ میں اگر آپ دیکھیں سورۃ الاعلیٰ, اس میں یہی والی جو فرسٹ آیت ہے, اس میں جب یہ آئی تھی تو اس سے ایک حدیث ہے حضرت عقبہ بن عامر سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کا حکم اسی آیت کے بعد دیا تھا. یعنی کہ جب یہ آیت پہلی اتری تو اس کے بعد, کیونکہ اس میں ایک طرح سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ حکم کر رہے ہیں کہ تسبیح بیان کرو اپنے رب کے نام سے, یعنی کہ اس کی تعریف بیان کرو, آپ اس کو پاک کرو. تو یہ جب آیت اتری تھی تو اس کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا سب کو کہ اب جب سجدے میں جائیں گے تو ہم یہ تسبیح پڑھا کریں گے سبحان ربی الاعلیٰ. اب ہم دیکھیں نماز میں پڑھتے ہیں نا سجدے میں, تو دیٹ کیم فرام ہیئر. اور دوسری, اور اسی طرح سے اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس یہ والا نہیں ہے قرآن تو آپ بے شک لکھ لیں اپنے نوٹس میں کہ رکوع میں جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم, وہ سورہ واقعہ کی آخری آیت آئی تھی, وہ ہم نے ابھی نہیں پڑھی. سورہ واقعہ کی جو آخری آیت ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں پڑھنے کے لیے ہمیں یہ بتائی تھی. تو اب ہمیں دو پتہ چل گئیں کہ جو ہم سجدے میں پڑھتے ہیں وہ سورۃ الاعلیٰ کی آیت کی وجہ سے, جو رکوع میں پڑھتے ہیں وہ سورہ واقعہ کی آخری آیت ہے جو ہے فسبح بسم ربک العظیم. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہم رکوع میں یہ پڑھیں گے اور سجدے میں یہ پڑھیں گے. یہ مجھے بڑی ایک انٹرسٹنگ لگی تھی, تو میں کہ آپ لوگوں کو بھی یہ نا شیئر کروں کیونکہ یہ نالج ہے, یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے چیز کہ کیسے یہ آئی ہے. اب آگے نمبر آیت اس کی نمبر 2 میں آپ دیکھیں الذی خلق فسوا. اب اس میں دیکھیں کہ زمین سے آسمان تک کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا. یہ بات اگر ہم دیکھیں تو پہلی آیت تھی کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں, پھر آگے اس رب کی ڈسکرپشن دی جا رہی ہے. کون؟
کیوں تعریف بیان کریں اس رب کی؟ کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ تعریف بیان کرو اس کی، لیکن ہم کیوں کریں؟ پھر آگے اللہ نے اس کی ڈیٹیل بتائی، اس لیے کریں کیونکہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ہر چیز زمین سے آسمان تک کائنات کی جتنی چیزیں ہیں ان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس لیے اس کی تسبیح بیان کرو، کیونکہ وہ اس کے قابل ہے، وہ حقدار ہے اس کا، وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ اور جو بھی چیز اس نے پیدا کی، پھر یہ ہے جو ہے فسوا کا مطلب برابر کیا، یعنی کہ اس نے جسٹ ایسے رینڈملی چیزیں کریٹ کر کے چھوڑ نہیں دی، ہر چیز کو ایک بیسٹ مینر میں بنایا ہے، بالکل جس طرح وہ ہونی چاہیے تھی یا جیسے اس کی ضرورت ہوتی ہے انسانوں کو، اس کو اسی طرح کا بنایا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، اس کی ایک مثال لیں، جیسے زمین میں اللہ تعالیٰ نے ارتھ کا رکھا، ارتھ میں لائف رکھی، تو ہم لائف کے حساب سے آپ دیکھیں کہ زمین کی جو چیزیں ہیں یہاں پہ وہ بالکل پرفیکٹلی بیلنسڈ ہیں، کہ جس طرح ہمیں آکسیجن چاہیے، اس آکسیجن کی آپ دیکھیں جتنی کوانٹٹی ہمیں چاہیے جو زندہ رہنے کے لیے وہ ہے۔ ہم نے کون سی، ہر بندے نے سلنڈر لٹکائے ہوئے اپنے ساتھ کہ ہمیں آکسیجن نہیں مل رہی نا، کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو سکتی تھی، کاربن موناکسائڈ ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک پرفیکٹ بیلنس اس لائف میں رکھا ہے۔ اور باقی پلانٹس میں کیوں لائف نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہماری باقی جو پلانٹس ہیں نا، وہ باقی پلانٹس میں آپ دیکھیں کہ ہر چیز ایسی نہیں ہے۔ مون پہ بھی لوگ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں آکسیجن ماسک لے کر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو کریٹ کی فور اے ریزن کریٹ کی ہوئی ہے، اور بالکل پرفیکٹ، اور اس کا تناسب بالکل ٹھیک ٹھیک قائم کیا، اس کو ایسی صورت میں پیدا کیا کہ اس جیسی چیز کے لیے اس سے بہتر صورت کا آپ تصور کر نہیں سکتے تھے۔ اور یہی بات ہے اس میں کہ جیسے اس میں آپ دیکھیں کہ ایک ہے نا کہ الذی احسن کل شیء خلق، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جس نے ہر چیز جو بنائی بہت ہی خوب بنائی۔ اور کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی آپ دیکھیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی جسٹ ایک جیسے ان کی بگ بینگ تھیوری کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جسٹ ایک ایکسپلوژن ہوا تھا اور چیزیں خود ہی سے بن گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی کائنات کی چیز جو ہے نا، وہ کسی اتفاقی حادثے سے نہیں بنی ہوئی یا کسی بغیر کسی چیز کے عمل میں نہیں آئی، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت سوچ سمجھ کے ہمارے لیے بنائی گئی ہیں۔ اب نمبر 3 آیت جو ہے وہ الذی قدر فہدی، یعنی کہ ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ نے طے کر لیا تھا کہ اسے دنیا میں کیا کام کرنا ہے، پھر اس کو دنیا میں بھیجا گیا یا دنیا کے میں بنایا گیا ان چیزوں کو۔ تو it was all pre-planned، ایسے نہیں تھی کہ ایک ہیپ ہیزرڈ چیز رینڈملی بس بن گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے اس کا کام بھی فکس کیا ہوا تھا کہ یہ چیز بنانی ہے اور یہ کام کرے گی۔ جیسے سورج کو آپ دیکھ لیں، سورج کو بننے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے جب اس کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نیو آلریڈی کہ سورج کے کیا فنکشن ہوں گے، چاند کا کام کیا ہوگا، زمین ہے، سورج، چاند، ستارے، یہ ہر چیز جو ہے اس کا پرپس کیا ہے، ایون انسان کا پرپس کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ان کا کام بھی پلان کیا ہوا تھا۔ پھر یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس کام کے لیے ان چیزوں کی کوانٹٹی بھی اللہ تعالیٰ نے، کہ اگر انسان کو دنیا میں اللہ نے بھیجنا ہے، زمین میں خاص طور پہ، تو اس زمین میں ہر چیز کا کتنا لیول ہونا چاہیے، آکسیجن زندہ رہنے کے لیے چاہیے، کاربن ڈائی آکسائڈ کا اتنا ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں بھی پری پلانڈ تھیں آلریڈی۔ اور کس چیز کی کیا صفات ہوں گی، کس کا مقام کس جگہ پہ ہوگا، یہ ہر چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو تھیں ہمیں بتائی گئیں، اور یہ بھی کہ کس وقت کون سی چیز جو ہے وہ وجود میں آئے گی۔ اس ساری چیز کا نام اگر ہم دیکھیں تو اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ یہی ہوتی نا تقدیر انسان کی بھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے بھی اس کی ہر چیز لائف میں لکھ دی ہوئی کہ یہ چیزیں ہوں گی، یہ کرے گا۔ اب یہ بھی اس میں کہتے ہیں کہ کوئی چیز، جیسے ہم نے آلریڈی بات کر لی کہ الرٹ اپ کوئی چیز نہیں ہوئی، جسٹ ہیپ ہیزرڈ نہیں ہوئی، بلکہ اس میں پوری چیز ایک باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کی گئی تھی۔ اگلی اب ہم دیکھیں والذی اخرج المرعی، کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ نے
ایسے ہی بنا کر چھوڑ نہیں دیا. اچھا اس میں جو پیچھے ہدایت کا تھوڑا سا تھا اس میں بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جسٹ ایک ایسی تقدیر نہیں بنائی, تقدیر بھی بنائی پھر اس کو گائیڈ بھی کیا ہے. یہ اس کا ہی پارٹ تھا, یہ رہ گیا تھا. یعنی کہ اس کو اللہ نے ہدایت بھی دی ہے کہ اس کو آگے اس بندے نے اس کام کو کرنا کیسے ہے, یا اس چیز نے اس کام کو کیسے کرنا ہے. مکھی کو ہی اگر آپ دیکھ لیں, اگر اللہ تعالیٰ ہنی بی کو جسٹ بنا لیتے اور اس کو اب اس کو جب آگے پتہ ہی نہیں میں نے کرنا کیا ہے, لیکن اللہ نے خالی اس کو بنا کر ایک فنکشن کے لیے چھوڑ نہیں دیا. اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی کی کہ پھر اس نے اس کا کام اس نے کرنا کیسے ہے, کیسے اس نے شہد کو لینا ہے اور کن فلاورز پہ جانا ہے. ہر جگہ کے پھولوں کو نہیں وہ جاتی. آپ نے دیکھا اگر کبھی اس کے بارے میں ڈیٹیل آپ نے پڑھی ہو تو یہ آلویز جو ہے نا اونچی اونچی جگہوں پہ ہنی بی جاتی ہیں اور وہاں سے جا کے جو پھول ہوتے ہیں نا ان کا رس لیتی ہیں یہ, اور وہ بھی ان میں سے یہ دیکھتی ہیں کہ جو پوائزنس ہوتا ہے وہ نہیں لیتے, جو صحیح ہوتا ہے وہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی ہوئی ہے اس چیز کی. اور اسی طرح ہدایت دیکھیں, ایک ہدایت ہے جو زمین چاند ستاروں کے لیے سیاروں کے لیے اللہ نے بنائی جس پہ اوپر وہ چل رہے ہیں. اب ان کو کون سکھاتا ہے؟ اب سورج کو تو کوئی گائیڈ نہیں کر رہا نا. ہم جیسے لوگوں میں سے جیسے ہم کہیں کہ ہم بہت ترقی کر لی ہر چیز, کون بتاتا ہے سورج کو کہ تم نے اس ٹائم پہ نکلنا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. کبھی ہم بیٹھ کے اگر سوچیں کہ سورج ڈیلی ایک ہی ٹائم پہ نکلتا ہے, تھوڑے تھوڑے فیو منٹس کا اس میں ایک آپ دیکھیں کہ ایڈ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے, لیکن وہ ڈیلی اسی ٹائم پر آتا ہے, اسی ٹائم پہ غروب ہوتا ہے, پھر چاند آتا ہے, چاند جاتا ہے. اس کو آخر یہ چیزیں بے جان ہیں, ان کے اندر جان تو نہیں پڑی, یہ کیسے کام کرتی ہیں؟ ان کو اللہ نے گائیڈ کیا ہوا ہے اور وہ اسی کے ذریعے آتی ہیں. اب آپ یہی سورج کو آپ دیکھ لیں, ہمیں پتہ ہے کہ سورج کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کبھی ادھر سے شمال سے نکلا ہے, اب کبھی جنوب سے نکل رہا ہے, کبھی ایسٹ سے نکل رہا ہے, کبھی ویسٹ سے نکل رہا ہے. مطلب وہ کہ میری مرضی میں جہاں سے مرضی نکلو. وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ ایسٹ سے نکلتا ہے. یہی سورج جب قیامت کا دن آئے گا, قیامت شروع ہونے لگے گی, تو یہ سورج کہاں سے نکلے گا؟ ویسٹ سے آ جائے گا. اس دن وہ ایسٹ سے نہیں نکل سکے گا. اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ سورج جو ہے ڈیلی جب غروب ہونے لگتا ہے تو یہ اللہ کے پاس جا کے سجدہ کرتا ہے اور اللہ سے اجازت لیتا ہے کل نیکسٹ ڈے آنے کی. تو اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں کہ ہاں, تو پھر یہ پھر اگلے دن ایسٹ سے نکلتا ہے. لیکن جس دن یہ غروب ہوگا اور قیامت کا دن ہوگا تو جب یہ اجازت مانگے گا نہیں ملے گی, تو اسی لیے وہ ایسٹ پہ جا نہیں سکے گا. وہ ایسٹ پہ غروب ہوا تھا, وہیں سے اگلے دن نکلے گا. اور وہ دن, وہ وقت جب آ گیا تو وہ جو توبہ کا جو دروازہ ہوتا ہے نا وہ بند ہو جائے گا, اس کے ساتھ ہی اٹس کلوزڈ. اب کوئی بندہ جتنی مرضی اللہ سے معافی مانگے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگی. تو ہمیں اس سے پہلے اپنی معافی مانگنی. بیسٹ یہ کہ جیسے ہی گناہ ہو اسی وقت معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے, اللہ مجھے معاف کر دے, میرے سے یہ گناہ ہو گیا ہے. ڈیلی کے ڈیلی سونے سے پہلے بیڈ پہ اپنے پورے دن میں اللہ میں نے جو جو گناہ آج کیے ہیں میری مغفرت فرما دے. کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ رات میں, آپ نے دیکھا بہت سے لوگوں کی سوتے میں ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو ہمیں نہیں پتہ صبح میں ہم اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے. تو ہماری قیامت جو شروع ہوگی ہماری موت کے ساتھ ہوگی. ہماری قیامت ایکچوئل وہ ڈے نہیں ہوگا. ہر انسان کی جو قیامت ہے وہ اس کے موت کے وقت سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ کا کھاتا بند ہو گیا ہے, آپ نے اپنا ٹیسٹ سبمٹ کر دیا ہوا ہے, اور اب اس کے بعد جب آپ قبر میں جائیں گے تو آپ جب اٹھیں گے تو قیامت ہی کا دن ہوگا. تو ہماری تو قیامت وہیں سے کنٹینیو ہوگی پھر. تو ہمیں اس دن سے پہلے اپنی توبہ کرنی ہے ہر چیز سے. اب اس میں آگے دیکھ لیں کہ مرعا جو ہے وہ کہتے ہیں جانوروں کا چارہ ہوتا ہے نا, جو وہ چارے کو کہتے ہیں. اور یہاں پہ لیکن انہوں نے بتایا کہ اس کا مقصد صرف چارہ ہی نہیں ہے, یہاں پہ ہر قسم کی نباتات آ جاتی ہیں. کوئی بھی چیز جو اللہ نے یہاں پہ کراپس بیسکلی جو بھی چیز زمین پہ اگی ہے وہ سب اس کے انڈر آ جائیں گی. اگلا اس کا جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے ہر چیز جو تھی اگائی, اور پھر آگے کیا ہوا, نمبر آیت ہماری 5 جو ہے فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ, یعنی کہ وہ صرف ایک بہار ہی لے کے آنے والا نہیں ہے جو سبزہ اگتا ہے. آپ دیکھیں کہ جیسے اسپرنگ آتا ہے, ہر چیز آپ کو وہ نکلتے ہیں, بلوم کرتی ہیں چیزیں, فلاور نکلاتے ہیں, ویجیٹیبلز نکلتی ہیں, ہر طرف ہریالی ہو جاتی ہے. تو ایک آنکھوں کو تو اچھی لگتی ہے, لیکن وہ ایک خزاں بھی لے کے آتا ہے.
خالی صرف بہار ہی نہیں لے کے آتا، کیونکہ جب آپ دیکھیں کہ فال کا سیزن آتا ہے وہی جو گرینری ہوتی ختم ہو جاتی ہے بالکل. آپ لگتا ہے وہ درخت کبھی آپ وہ دیکھیں جو جن کے لیف شیڈ ہو جاتے ہیں وہ بالکل ایسے تنے سے رہ جاتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ کب ابھی یہ زندہ نہیں ہوں گے نا. بالکل آپ کو دیکھ کے یقین نہیں آتا کہ ان پہ کبھی پتا دوبارہ اگے گا کوئی. بالکل. اور وہ جب دوبارہ ایک دم سے دیکھیں اسپرنگ آتا ہے تو کیسے آپ کو وہ اس میں بڈنگ نظر آتی ہے اور وہ ہوتے ہیں. اٹس امیزنگ. مطلب اللہ تعالیٰ کا دیکھیں کتنا بڑے یہ معجزے ہیں سارے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ یہ چیزیں لے کے آتے ہیں. اب آگے اللہ تعالیٰ بندے کو بیسکلی اس کو ریئلائز کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ تمہاری آنکھیں اس قدرت کے دونوں کرشمے دیکھ رہی ہیں. یعنی کہ آپ کی آنکھیں یہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ یہی چارہ جو یعنی نباتات جو ہیں جب اسپرنگ آتا ہے تو کیسے بلوم کرتی ہیں، اور یہی سیم چیز جب فال آتا ہے تو ان کو آپ دیکھیں کو کیا ہو جاتا ہے ان کا حال. بالکل خشک اور ایسے کبھی پتے آپ زمین پہ وہ جب گرتے ہیں پیلے ہو کے گرتے ہیں اور اس کو تھوڑا دیر پڑے رہنے دیں تو اس کے بعد بلیک کلر کے وہ براؤن سے بلیک سے ہو کے مشی سے ایک عجیب سے اسمیل بھی بعض اوقات آتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے. اور کب جو درخت کے ساتھ وہ لگے ہوتے تھے کیسے گرین ہوتے تھے. تو وہ کوڑا کرکٹ بن جاتا ہے اور ہم یہی کرتے ہیں اس کو اٹھا کے گاربیج میں پھینک دیتے ہیں نا. اب ہوائیں بھی دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ ہوائیں بھی ان کو اڑائے پھرتی ہیں کوڑا کرکٹ کی طرح، وہ جو پتے کٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ بس بیسکلی انسان کو ایک طرح سے بتانے کے لیے کہ یہ دیکھو یہ ان سے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہوش کے ناخن لیں، ہمیں کریں کہ ہم نے لائف میں کرنا کیا ہے. اگلی آپ دیکھیں کہ آیت نمبر جو 6 ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ فکر ہوتی تھی کہ میں بھول جاؤں گا چیزیں، میں کیسے پڑھوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ایک تسلی کے لیے ان کو یہاں پہ بولا ہے کہ ان قریب ہم آپ کو پڑھا دیں گے اور پھر بے شک آپ کبھی نہیں بھولیں گے. تو آپ اس کی فکر چھوڑ دیں کہ میں اس کو کیسے یاد کروں گا، یہ کام ہمارا ہے کرانا. تو اس میں بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے الفاظ کو اس خوف سے دہراتے جاتے تھے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں. تو اس میں کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام وہی سنا کے بھی فارغ بھی نہیں ہوتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول جانے کے ڈر سے جو پہلا ابھی وہ مطلب آگے کا پڑھ رہے ہیں اور یہ پچھلا ریوائز کرنا شروع کر دیتے تھے. تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ آیت نازل کی اور ان کو اطمینان دلانے کے لیے کہ جب وہی اتر رہی ہوتی ہے تو اس وقت آپ نے صرف خاموشی سے چپ کر کے سننا ہے، آپ نے اس کو کچھ ریوائز نہیں کرنا، دہرانا نہیں ہے، وہ ہمارا کام ہے آپ کو یاد کرانا. اچھا اس میں یہ بھی بات دیکھیں کہ ریزن اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اور یہاں پہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارنا ایک دیکھیں کیوں ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں ایک معجزہ ہے، اس لیے کیونکہ ایک ان پڑھ بندے کو قرآن ازبط پورا یاد ہو جانا یہ اللہ ہی کی ایک قدرت ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرایا ہے اور پورا قرآن وہ جو سنتے جاتے تھے ان کے دل میں بیٹھتا جاتا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے میں محفوظ کر دیا تھا. اور پھر نہ صرف یہ کہ خالی کر دیا، اب ہم دیکھیں حفظ کرتے ہیں نا دنیا میں بہت سے حافظ ہیں ان کو بار بار رپیٹ کرنا پڑتا ہے، اگر وہ تھوڑا سا بھی ریویژن چھوڑ دیں گے تو وہ سارا قرآن بھول جائے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کنفرمیشن تھی کہ ان کو نہ صرف حفظ کرایا ہے بلکہ میک شور کیا گیا کہ کبھی ان کے حافظے سے نہ نکلے چیز، تو ہمیشہ پھر ان کے وہ دماغ میں رہی تھی. اچھا اب اس میں اگلی والی جو دیکھیں جو ہے نا کہ الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، یعنی کہ یہ پچھلی آیت کے ساتھ ہے کہ ہم عنقریب آپ کو یاد کروا دیں گے پھر آپ کبھی نہیں بھولیں گے. یہ اس کی کنٹینیویشن ہے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، یعنی کہ اس کے بھی پارٹ میں سے قرآن میں سے جو پورا حفظ کرا دیا ہے نا تو پھر بھی اللہ جو چاہے گا حصہ آپ کے دماغ سے بھلا دے گا. اس کی مثال ہمارے پاس ہے کہ قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں جو یا حکم ہیں جو آیات نازل ہوئی تھیں اور وہ پھر بعد میں اللہ نے ختم کر دیے. تو کچھ کا تو یہ تھا کہ وہ آیت ہی نازل ہوئی، بعد میں اللہ نے اس کو جو تھی نسخ کہتے ہیں عربی میں اس کو، تو وہ بھلا دی ہے. اللہ تعالیٰ نے
وہ جب اس ٹائم پیریڈ کے لیے آرڈر آیا تھا اس کے بعد وہ ختم کر دیا. تو کچھ تو وہ یہ کہ آیات رہ گئیں، حکم ختم ہو گیا. کچھ ایسی ہیں کہ حکم بھی ختم ہو گیا، وہ آیت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن سے ہی ختم کر دی. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس زمانے میں ریٹن تو قرآن ہوتے نہیں تھے، تو جو صرف ایک کیا تھا دماغوں میں ہی لوگوں کی یاد تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب کسی آیت کا کیا کہ یہ آیت ہم نے نکالنی ہے تو سب کے دماغ سے ایک دم بھول گئی، وہ نکال دی بالکل اس طرح سے. تو یہ مطلب ہے یہاں پہ کہ الا ماشاء اللہ، یعنی کہ جو سوائے جو چاہے اللہ، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھلا سکتے ہیں، اور ورنہ اللہ چاہے تو اس کو بھلا بھی سکتا ہے آپ کی جو چیز. اور اچھا اب اگلا اس کا آپ دیکھ لیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کے جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتے ہیں، چاہے وہ ظاہری ہیں یا چھپی ہوئی ہیں یا باہر آپ کو جو پتہ چلتی ہیں، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. اس میں اب دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ آپ جو قرآن کو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں اس کا بھی اللہ کو ذکر ہے، اور بھول جانے کے جس خوف کی بنا پر آپ ایسا کریں اللہ کو وہ بھی علم ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ سے تو نہیں بول رہے تھے نا کہ میرے دل میں اس وقت مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں یاد نہیں رکھ سکوں گا. وہ جسٹ ایک فیلنگ تھی. اس فیلنگ کی وجہ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار ریوائز کرتے اپنے اندر جدید کہ میں پچھلا نہ بھول جاؤں، یہ آگے جا رہے ہیں وہ پیچھے پیچھے کا پڑھتے جاتے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جو کچھ بھی اس وقت سوچ رہے ہیں یا کر رہے ہیں اللہ کو اس ہر چیز کا علم ہے، سمجھ، چاہے آپ اس کو دل میں کہہ رہے ہیں یا اونچا آپ کر رہے ہیں. اچھا اب اس میں آپ دیکھیں کہ جو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی یہ والی کہ آیت نمبر 8 جو ہے کہ ہم آپ کے لیے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے آسانی والا راستہ. اب اس پہ اس کے مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ جیسے بتایا کہ ہم آپ کو ایک آسان شریعت دے رہے ہیں، یعنی کہ جو شریعت ہمیں ملی، یعنی کہ یہ قرآن اور اس کے اوپر جو حکم ہوتے ہیں، یہ اللہ کے احکام کو شریعت کہتے ہیں نا، حکموں کو اللہ تعالیٰ کے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دی کہ یہ میں آپ کو بہت آسان شریعت دے رہا ہوں جس پہ عمل کرنا بھی بہت آسان ہے. دوسرے فکرے کا یعنی کہ مطلب آپ یہ بھی آپ لیں کہ نصیحت کرو، یعنی کہ اس کا بقیہ پورشن جو اگلا ہے نا ساتھ، یہ بھی دونوں آیات ساتھ ساتھ ہی ہیں. یہ جو آیت نمبر 8 آیت نمبر 9 وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، بس آسان کر دیا ہے راستہ آسانی کا، آپ نصیحت کریں. تو دونوں کو ساتھ ساتھ ہی اس کو اب آپ لیں گے کہ نصیحت آپ نے کرنی ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا گیا تھا اچھی چیزوں کی، قرآن کی، قرآن کے احکامات کی، کہ ہم نے ہر وقت لوگوں کو سمجھاتے رہنا ہے. لیکن بات وہی ہے پہلے جیسے ہم نے پڑھا تھا حکمت کے ساتھ، کہ ہم نے ایسے موقع پہ نصیحت کرنے نہیں بیٹھ جانا جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ الٹا سب آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. وہ آپ نہیں کریں گے. ایسی جگہ پہ آپ تب کریں گے جب آپ کو دوسرے کی ٹینشن ہو، آپ کو پتہ ہو کہ یہ فوکسڈ ہیں اور یہ بیسٹ ٹائم ہے اس وقت. جیسے بچوں کے ساتھ آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، دیکھیں وہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے ایک طرح سے کوئی بات ان کو بتانے کا. اب گھر میں آپ بیٹھے بلا کے بتائیں بھی، وہ ایک ادھر بچہ دیکھ رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر کر رہا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں ایک حکمت کے ساتھ کہ کس طرح کرنی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی چیز بتائی گئی ہے کہ آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، اور اگر وہ نافع ہو، فائدے والی نصیحت کرنی ہے. اچھا اب اس میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے کہ آپ مشکل راستہ پڑ جائے ان کے لیے بہت زیادہ. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کو بہت آسان طریقہ ہم نے دیا ہے، اور نہ صرف دیا ہے بلکہ آپ کے لیے اس پہ چلنا بھی آسان بنا دیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں کو آسان کر دیا ہے کہ لوگ ان کی بات سمجھ جائیں، اور یہ کہ ایزیلی ان کو نہ دیکھ لیں وہ. اور نصیحت کریں جہاں پہ بھی آپ کو محسوس ہو کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں.
اب رہی بات یہ کہ کون اس سے فائدہ اٹھائے گا کون نہیں، تو ظاہر ہے اس کا پتہ جو ہے وہ تو تبلیغ عام سے ہی انسان چلا سکتا ہے، لیکن ہمیں عام تبلیغ تو جاری رکھنی ہی چاہیے. لیکن اس سے ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے بندوں میں سے ان لوگوں کو ڈھونڈیں، تلاش کریں جو اس نصیحت سے فائدہ اٹھا کر سیدھے راستے پر آ جائیں. تو یعنی کہ دیکھیں یہ جو بھی بات ہے یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں بھی ہمارا یہاں پہ یہ ہمیں بھی ایک رول بتایا جا رہا ہے کہ ہم بھی باہر کہیں جب اٹھے بیٹھیں، لوگوں سے آپ بات چیت کرنے سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے، یہ بندی جو ہے، اس کا کتنا انٹرسٹ ہے دین میں. سم ٹائم آپ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ آپ جیسے پوچھتے ہیں کہ بھی آپ نے کبھی قرآن پڑھا ہے، ترجمے کے ساتھ آپ نے اس طرح سے بات سٹارٹ کریں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے دوسرے بندے کا. تو اکثر کئی دفعہ پھر لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ ہاں میرے دل تو بہت کرتا ہے لیکن مجھے کبھی موقع نہیں ملا، بچے چھوٹے تھے، ابھی بچے چھوٹے ہیں، میں جاب کر رہی ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ میں سیکھوں، میں قرآن سیکھنا ضرور چاہتی ہوں. آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ بندے کی اس کے دل میں ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے اس کو نصیحت کرنی ہے. یعنی کہ نصیحت کیا؟ یعنی کہ گائیڈنس. اس کو آپ گائیڈ کر دیں کہ دیکھیں بہت سی آج کل آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں جو بہت ایزی ہیں، وہ ورکنگ مومز کے لیے بھی، اور اس کے علاوہ اگر جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی بآسانی کر سکتی. ہم نے صرف ان کو ایک راستہ دکھا دینا ہے، اور وہ پھر یہ کہ اگر وہ نصیحت اس کے لیے ہوگی، اللہ نے اس کے لیے اگر رکھا ہوگا ہدایت پانا، تو وہ اسی سے ہدایت پا جائیں گے. لیکن ہمارا بس اتنا ہی کام ہے، گائیڈ ہی کرنا ہے. اب ہم اس کو لے کر چل نہیں پڑیں گے، پیچھے نہیں پڑ جائیں گے، کیونکہ وہ کام ہم نہیں کر سکتے نا، وہ باقی اللہ کا کام ہے، لیکن ہم نے اس کو گائیڈ کرنا ہے. اور اب اسی میں پھر آگے ہم دیکھیں کہ جو جیسے ہے کہ اگلی والی، اب اگر ہم اس میں دیکھیں وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، کہ اس سے اجتناب کریں گے وہی جو بدبخت ہوں گے. کس سے اجتناب کریں گے؟ بچیں گے جو نصیحت سے، جو نصیحت سے بچیں گے. جو نصیحت آپ کر رہے ہیں اور وہ آپ کی بات سنی انسنی کر رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بور ہو رہے ہیں، ادھر ادھر منہ بنا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے بارے میں بتا دیا کہ یہ وہی لوگ اس طرح کر سکتے ہیں جو بدبخت ہوں گے. یعنی کہ اب کیا کہیں آپ ان کو؟ یہی کہیں گے نا کہ بدقسمت ہے وہ بندہ کہ اس کے لیے رکھا ہی نہیں، یہ چیز ہے ہی نہیں اس کے لیے. تو وہ جب اس کو آپ اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کریں گے تو وہ جو ہے اپنا ادھر ادھر آپ کو اگنور کرے گا یا بھاگنا شروع کر دے گا اس چیز سے. پھر آگے آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ نے پھر اس بندے کا حال بتایا ہے کہ جو نصیحت نہیں لیتا، جو نصیحت سے آپ کے اعراض کرے گا، تو اس کا کیا حال ہونا ہے. اب اس میں ایک یہ آپ دیکھ لیں کہ نصیحت جو جیسے ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ ہم اکٹھے لے کے اس کو کرتے ہیں کہ نصیحت جو ہے نا، نہیں میں نے آیت چھوڑ دی ہے، بیسیکلی آیت نمبر 10 جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ہے کہ نصیحت ان کو فائدہ دے گی. آپ ان کو نصیحت کریں جس میں آپ کو لگے کہ ان کو فائدہ ہوگا. اور پھر آگے بتایا گیا آیت نمبر 10 میں کہ نصیحت وہی بندہ حاصل کرے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا. وہی آپ کی نصیحت پہ کان دھرے گا، وہی ڈر اللہ کا ڈرتا ہوگا، جو وہ کہے گا کہ ہاں میں یہ کرنا چاہتا ہوں. اور جو بدبخت ہوگا وہ اس سے اعراض کرے گا، جو ہم نے پہلے بات کر لی اس کی. پھر جو بندہ نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کے بارے میں بتایا سزا اس کی کہ اس کو اللہ تعالیٰ آگ میں ڈالیں گے جو بہت بڑی آگ ہے. اور اس کی ایک تو یہ ہے کہ آگ بہت بڑی ہوگی. پھر اس آگ میں ایک اور چیز جو ہوگی کہ جب اس کا عذاب میں اس کو ڈالا جائے گا، آگ میں پھینکا جائے گا، نہ وہاں پہ وہ جیے گا نہ مرے گا. ایک ایسی حالت ہو جائے گی کہ کہتے ہیں نا نہ زندوں میں نہ مردوں میں، کہ اتنی میزربل لائف آپ کی ہو جائے گی کہ ایک طرف کو کہیں پہ بھی نہیں ہوگا. یہ اس کا حال ہوگا وہاں پہ. اور یعنی کہ زندگی میں آپ دیکھیں موت آتی، انسان کیا کہتا ہے کہ بہت تکلیف انسان کو، بیماری کو لگی ہوئی ہوتی ہے اور وہ بہت پین میں ہے، تو بندہ سوچتا ہے کہ میں اس پین سے مر جاؤں، تکلیف سے نجات مل جائے گی. اسی طرح آپ نے دیکھی اسسٹڈ سوسائڈ ہوتی ہے جس میں اور یہ لیگل کر دی بھی ہے کچھ اسٹیٹس میں، کہ جس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ٹرمینل
اسٹیج کینسر ہوتے ہیں، اینڈ اسٹیج کینسر بہت پینفل ہوتے ہیں، تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنی پین ہوتی ہے ان سے برداشت نہیں ہوتی، تو اس میں پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ یعنی کہ مریض کو ہوتا ہے کہ میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، تو پھر ڈاکٹرز ان کو خود انجیکشن جو ہے دیتے ہیں اور وہ بندہ خود انجیکٹ کرتا ہے اپنے اندر پوائزن مرنے کے لیے، اور لیکن اٹس لیگل، یعنی کہ ایک طرح سے کہ وہ اس میں الاؤڈ ہے، تو یعنی کہ کیوں موت دے رہے ہیں اس کو؟ تاکہ وہ اس تکلیف سے نجات مل جائے نا. تو بندہ بھی کئی دفعہ لوگ آپ دیکھیں ہمارے ملک میں بھی لوگ کہتے ہیں نہیں اسلام میں نہیں ہے، تو لیکن یہ یہاں کی کلچر کی میں بات کر رہی ہوں، تو لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ حالات سے تنگ آ کر، جیسے بچے ہیں اب ان کے پاس جاب نہیں ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، ماں باپ ہیں دیکھا نہیں جا رہا، تو باپ نے خودکشی کر لی کہ میں دیکھ نہیں سکتا. ان کا خیال ہے کہ ہم خودکشی کریں گے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی، موت آ جائے گی، وی آر ڈن، لیکن وہ ایک آگے کی دوسری لائف شروع ہو جائے گی. لیکن جہنم میں یہ نہیں ہوگا. اب آپ کے پاس یہ امید بھی ختم ہو گئی نا کہ بھئی مریں گے تو جان چھوٹ جانی ہے. بندہ کہے گا اب کدھر جائیں، مطلب اٹس فار ایور، ایٹرنل لائف ہے وہ بیسکلی. تو یہ اس میں ایک ہوگا کہ وہ ایک آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں ان چیزوں سے کہ وہاں پہ موت نہیں آئے گی بالکل بھی. پھر یہ لوگ جو ہیں ہر کوئی بندہ جس نے کبھی بھی لائف میں کلمہ پڑھا ہوگا وہ ون ڈے کسی نہ کسی دن ایک دفعہ جہنم سے نکال لیا جائے گا، جیسے فلموں میں پڑھتے ہیں کافر لوگ. تو لیکن اپنے اعمال پورے کر کے، جو اعمال اس نے دنیا میں کیے تھے گناہ، ان کی سزا بھگت کر پوری پھر ان کو نکالا جائے گا. اور کہتے ہیں کہ جب ان کی ڈیڈ باڈیز ڈیڈ تو ہوں گے ہی نہیں، باڈیز جب نکالی جائیں گی ان کی، وہ ان کی بالکل برن ہوں گی فائر کی وجہ سے، پھر وہ جنت کی نہر ہوگی، نہر کے اندر ان کی باڈی کو ڈالا جائے گا، تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ وہ ان کی جو باڈی ہے نا پھر وہ صحیح واپس ہو جائے گی، ہیلنگ ہوگی. اور اہل جنت سے کہا جائے گا کہ ان کے اوپر پانی ڈالیں آپ، اس میں کچھ پوچھنا ہے، اور اس پانی سے وہ ایسے جی اٹھیں گے کہ جیسے نباتات اگتی ہے اس طرح سے وہ دوبارہ. جو اگلی ہے آیت ہماری آیت نمبر 14، یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کر لیا ہوا ہے، پہلے پچھلی صورت ہی ایک اس میں ہم نے کیا تھا قد افلح من تزکا، یعنی کہ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی، یعنی کہ بس جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا بس وہی کامیاب ہو گیا. اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ پاکیزگی سے کیا مراد ہے کہ کیسے نفس کو پاک کریں گے ہم. اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کفر شرک کو چھوڑ کر ایمان لے کر آنا ہے. اب یہ یعنی کہ ہم ایک بگ سرکل سے شروع کریں اگر، تو جیسے نان مسلمز ہیں، اب نان مسلم ہے وہ اس نے اپنا تزکیہ کرنا ہے، اب اس کو ہو رہا ہے کہ میں کیسے ایک اچھا بندہ بنوں یا اسلام کی طرف آنا چاہ رہا ہے، تو سب سے پہلے اس کو کیا کرنا ہوگا؟ کفر اور شرک چھوڑ کر ایمان لانا ہوگا، تو پھر ہی وہ اس میں سرکل میں داخل ہوگا نا. اور اب آپ آلریڈی مسلمان ہیں تو ہمارا تو اب یہ نہیں کہ اب ہم تو ایمان لے آئے تو اب اس کا مطلب ہم پاک ہو گئے، ایسے آپ پاک نہیں ہوتے. آپ کو کنٹینیوسلی ڈیلی آپ کو اپنا تزکیہ کرنا ہوتا ہے. اور ہم اپنا تزکیہ آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے سب سے پہلے ہم اپنے اندر جھانکیں ہم میں کون کون سی برائیاں ہیں، اپنی برائیوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں. اب اس میں سب سے بڑی دیکھیں ہماری اخلاق ہے. اخلاق ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے جو ترازو میں سب سے ہیوی چیز ہوگی وہ ہمارے اچھا اخلاق ہوگا. ہیویسٹ جو ہوگی وہ اب کی بات ہم کر رہے تھے. تو پاکیزگی اب ہم نے دیکھ لی نا کہ اچھا اخلاق ہم نے اپنانا ہے. پھر آپ نے کیا چیز کرنی ہے کہ اپنے پہلی چیز ہم اپنا کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے اخلاق کو دیکھیں کہ میں کس طرح سے لوگوں سے بیہیو کرتی ہوں، میں بات کیسے کرتی ہوں، میں وعدے کر کے پورے کرتی ہوں کہ نہیں کرتی. ایسا تو نہیں کہ میں لوگوں کو کمٹمنٹ کر لیتی ہوں اینڈ دین آئی ڈونٹ فلفل مائی کمٹمنٹ. پھر آپ کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو کیا آپ اس کو ایز اٹ از واپس کرتی ہیں یا نہیں. امانت میں آپ دیکھ لیں صرف پیسہ چیزیں ہی نہیں ہوتی، اس میں ہماری باتیں بھی ہوتی ہیں امانت لوگوں کی، کہ اگر آپ سے کسی نے کوئی اپنی بات شیئر کی ہے اب یہ ہم آگے بات اس کی پہنچاتے پھریں، دوسرے کو کر لیں، اس کو کر لیں. اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں جو بات چیت ہوتی ہے نا وہ اس مجلس کی امانت ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی آپ سے کہے یا نہ کہے، but it's امانہ of that gathering.
اب اس میں اب ہم یہ نہیں ہوگا کہ اب ہم یہاں پہ جو باتیں ہم جا کے بیٹھ ڈنڈورا پیٹتے پھریں، اب یہاں پہ ہم بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں لیکن آپ اس کو باہر ایک نیگیٹو سینس میں باہر جا کے لوگوں میں بتانی شروع کر دیں، دس از رانگ. تو ہم نے یہ چیزیں اپنے اندر اب اپنا جائزہ لینا ہے. پھر دوسری چیز کیا ہے کہ جو ہمارے اندر برے اعمال ہیں، یعنی کہ اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اور یا ہم کوئی بری عادتیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو سوئچ کرنا ہے، اچھی عادتوں کی طرف لے کے آنا ہے. اگر آپ گناہ کر رہے ہیں تو اپنے اس گناہ کو ایک ریکگنائز کریں کہ یہ ایک میرے اندر برائی ہے. یعنی کہ جیسے کچھ لوگوں کو ہوتی مذاق میں جھوٹ بولنے کی عادت ہے، دے ڈونٹ ریئلائز کہ یہ جھوٹ ہے، میں تو مذاق ہی کر رہی تھی نا، بٹ اب پتہ ہے کہ ہاں اٹس اے لائی، مذاق میں بھی جھوٹ ہے. تو اب آپ نے اس کو اوائڈ کرنا ہے، تو اس کو ہٹ کے آپ نے سچ کی طرف آنا ہے. تو وہ بھی آپ کا تزکیہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب فلاح کا معنی دیکھ لیں کہ جس میں لکھا ہے نا افلاح، تو فلاح کیا ہوتی ہے؟ فلاح انہوں نے کہا ہے کہ بیسکلی یہ دنیا کی خوشحالی نہیں ہے. جو ہم کہیں کہ دنیا میں کوئی بندہ بڑا فلورش کر رہا ہے، بڑا پیسہ ہے اس کے پاس، ہر طرح کی آسائش ہے، کامیاب ہے، یہ ہمارا کرائٹیریا ہے اس دنیا میں. ہمارا کرائٹیریا یہ ہے. غریب ہے تو وہ بیچارہ ناکام ہے. جبکہ کہا ہے کہ حقیقی کامیابی جو ہے وہ ہے کہ خواہ دنیا کی خوشحالی اس کے ساتھ میسر ہو یا نہ ہو، یہ آخرت کی کامیابی ہے بیسکلی جو ہے. اور اس سے کوئی لنک نہیں ہے کہ آپ کو دنیا میں کس حال میں تھے. اٹ کوڈ بی ایدر وے. آپ کو آخرت کی کامیابی ہے بیسکلی جو چاہیے. وہ بندہ دنیا میں خوشحال بھی ہو سکتا ہے، وہ دنیا مفلس بھی ہو سکتا ہے دنیا میں، لیکن آخرت کی جو کامیابی اس کو فلاحیاں کہا گیا ہے کہ وہ اصل کامیابی ہے. اب آگے پھر وہ آ رہا ہے کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى 15 آیت ہے کہ اس کا مراد ہے کہ آپ اللہ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کا نام لیں، اللہ کو یاد کریں. اور اس کا کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ اللہ کو ہم زبان سے یاد کر سکتے ہیں، اللہ کو دل میں بھی یاد کر سکتے ہیں کسی بھی طرح. یعنی کہ جسٹ بی اویئر آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ اللہ کی ایک آپ کو ہر وقت یہی احساس اگر ہو جائے نا کہ اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے، یہ خود ایک اللہ کا ایک ریمائنڈر ہے کہ اللہ کو یاد کر رہی ہیں آپ. ڈرائیو کرتے وقت آپ کا دماغ میں اللہ کا خیال ہے، ہر بات کرتے وقت آپ کے دل میں اللہ کا خیال آتا ہے، مجلس میں بیٹھے ہوئے اللہ کا خیال آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ کا ذکر ہیں. دعا از ذکر. جب ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہم بیٹھے بیٹھے اپنی بس دعائیں مانگی جا رہے ہیں، آپ ذکر کر رہے ہیں اللہ کا، اٹس عبادت. اسی طرح آپ دل میں اللہ کو یاد کریں، اپنی جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا احساس اپنے اندر رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کا زبان سے ذکر کریں، تسبیح کریں. تسبیح کرتے ہیں ہم، ذکر کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی. یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. پھر آگے کیا کہا ہے کہ آپ نماز بھی پڑھیں، خالی ذکر ہی نہیں کر کے بیٹھ جائیں کہ میں ڈن ہو گیا بس. پھر آپ نماز بھی پڑھیں. اور نماز پڑھنا کیا شو کرتا ہے؟ کہ ہم اللہ کا حکم مان رہے ہیں. اوبیڈینس، اللہ کا حکم ماننا جو ہے وہ ہے اس کی کہ میں اللہ کی اطاعت میں ہوں. جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز فرض ہے تو پھر ہم اس کو کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی ایک اطاعت میں آ جاتی ہے. اور پھر ہمیشہ اس کو یاد کرتے رہنے کا اہتمام کر رہا ہے. یعنی کہ ایک نماز آپ پڑھتے ہیں، پھر آپ اگلی کے لیے تیاری پکڑتے ہیں. پورے دن میں آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تو ہر نماز کے بعد یو گیٹ ریڈی فار اندر ون. تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں تو اسی میں آ جاتی ہیں ہماری. اب یہ کہ پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے، پھر نماز پڑھنی ہے. اور اب یہ بھی آپ دیکھیں کہ اس میں جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں تو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں نا، تو کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کہنا وہ اللہ کا ذکر میں آ جاتا ہے کہ ہم نے اللہ کا ذکر کیا، پھر آگے جو آپ نے پوری نماز پڑھی وہ اس کو فلفل کرتی. کیونکہ اسے ایک ہی آیت کے 2 پارٹ ہیں نا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، پھر اس کے بعد اگلا پارٹ اس کا ہے نماز پڑھنا. تو اسی کے مطابق یعنی کہ اسی آیت کو ذہن میں رکھ کر تو یہ چیز پھر مقرر کی گئی کہ نماز کی ابتدا اللہ اکبر سے کی جائے. سبحان وہی سے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں نا، تو یہ اس میں یہ آیت ہماری پوری کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اب آگے آپ اگلی والی دیکھ لیں کہ جو ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو
ترجیح دیتے ہو. یعنی کہ تم لوگوں کی ساری فکریں کیا ہیں؟ بس دنیا، اس کی راحت، اس کی آسائش، اس کے فائدے، اس کی لذتیں. ہم انہی کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں. اور اگر ہم دیکھے جائیں تو واقعی ان ریالٹی آور لائف جسٹ مووز اراؤنڈ دس لائف. بس میں نے اب گھر میں یہ چیز لے کے آنی ہے، اب مجھے نئے برتن چاہیے، اب مجھے میرے کپڑے پرانے ہو گئے، مجھے نیا جوڑا چاہیے. اب پیسے آپ کے پاس ہیں نہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یو ول گیٹ انادر جاب. ایک جاب سے میرا گزارا نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنی وہ ایکسٹرا لگژری لائف نہیں کر پا رہے. ورنہ ہینڈ ٹو ماؤتھ تو دیکھیں آپ ایک جاب سے بھی ہو ہی جائیں گے. لیکن پھر جب آپ وہ اپنی لگژری لائف کو اپنانے کے لیے جب آپ کہیں سے تو پیسے لائیں گے نا، پھر یو ول اسٹارٹ ڈوئنگ ایکسٹرا ورک. اب ایکسٹرا ورک جب آپ کریں گی تو آپ کا ڈے میں جو آورز ہیں کم ہو جائیں گے. کس سے کم؟ اور کیا چیز آپ کی کٹ ڈاؤن ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کو جو ٹائم دینا تھا اس سے. اگر آپ دیکھیں ایک بندہ اگر دو جابیں کر رہا ہے تو آپ خود سوچیں کہ اس کی نماز کا کیا حال ہوگا. جب وہ نمازیں بھی پڑھے گا، وہ جو نمازیں اس نے اگر جاب پہ فرض کریں، بڑا اچھا بندہ ہے کہ جاب پہ بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی جلدی سے نماز ہوگی کہ بس فرض پورے کر لوں. باقی گھر آ کے وہ جو بھی نماز ہوگی اس میں آپ کو پتہ بھی میں نے گھر میں کام بھی کرنا ہے، کھانا بھی بنانا ہے، یہ بھی کرنا ہے. پھر آپ کی جو نماز رات کی بھی ہوگی کیسی ہوگی؟ خود تصور کر لیں کیسی ہوئے گی نا. اس کے بنسبت ایک بندہ ہے جو اتنی بس جاب کر رہا ہے جس سے اس کا گزارا چلے، بس انف فار ہم، وہ ایکسٹرا نہیں جا رہا. تو اس میں بقیہ ٹائم میں آپ نے کچھ ٹائم قرآن پڑھا، کچھ ٹائم آپ نے نیکی کے کاموں میں لگا دیا، کچھ ٹائم آپ نے اپنی نمازیں اچھی کر لیں. تو کون سی چیز آپ پریفر کریں گے؟ وی ڈونٹ پریفر دس لائف. ہم کہتے ہیں نہیں پھر کیا فائدہ ہوا، پھر میرے گھر لوگ آئیں گے کیا سوچیں گے میرے بارے میں، فرنیچر بھی پرانا ہے میرا، یہ نہیں. مجھے اچھی لائف چاہیے، مجھے بچوں کو بہتر مستقبل دینا ہے، اچھی یونیورسٹی میں بھیجنا ہے انہیں، ہم نے وہ نام والی یونیورسٹیز میں بھیجنا ہے. کیا فرق پڑے گا؟ میں تو یہی کہتی ہوں، رازق تو اللہ کی ذات ہے، رزق ان کو وہی ملنا ہے. آپ چاہے ان کو کسی بھی اسٹینفورڈ بھیج دیں، ہارورڈ بھیج دیں، ایٹ دی اینڈ ان کو اتنا ہی پیسہ ملنا ہے جو ان کے لکھا ہوا ہے. چاہے آپ ادھر سیکس اسٹیٹ بھیج دیں، اٹ ڈزنٹ میٹر. اب مجھے یہی تھی، میں نے اپنے بچے کا بھی جیسا تھی ہمیں کہ یونیورسٹی کا آئی ڈنٹ پے اٹینشن. میں نے کہا نہیں، اللہ نے جو رزق لکھا ہے وہ رزق ہمیں ملے گا انشاءاللہ. تو ہمیں اپنے ڈے میں سے اللہ کے لیے ٹائم نکالنا ہے. ہم نے یہ ٹائم کمپرومائز نہیں کرنا کیونکہ لائف از شارٹ. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کھل کے بتا دی کہ آپ کی لائف ہے وہ اس کے گرد ہی ریوالو کرتی ہے ساری. آپ سمجھتے ہیں، اور یہ جو دنیا میں ہمیں جتنی آسائشیں ملتی ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے کامیاب ہو گئے. اگلی آیت میں کیا بتایا کہ حالانکہ آخرت ہی جو ہے وہ ہے جو بہت بہتر ہے، یعنی کہ وہ ڈیزرو کرتی ہے کہ جس کے لیے آپ کی کوششیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اٹرنل لائف ہے. مرنے کے بعد جو لائف ہے دیٹ از دا لائف فار ایور، جو آپ جس میں رہیں گے. اس کے لیے مین ہمیں اتنا ورک کرنا چاہیے جتنا ہم دنیا کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ساری باتیں جو آپ کو یہاں بتائی جا رہی ہیں نا، ان کا یہ ابھی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو بتائی گئی ہے. یہ آخرت کی، یہ جو ہمیں دنیا کی اور آخرت کی بتائی جا رہی ہے، یہ اس سے پہلے بھی بتائی گئی ہیں باتیں. یعنی کہ یہ پہلے نبیوں کو بھی یہی باتیں ان کی شریعت میں تھیں، اور اس سے انہوں نے بتایا کہ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو صحیفے، ان میں بھی یہی بات جو تھی بتائی گئی تھی پہلے سے کہ یہ جو دنیا ہے یہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں معنی رکھتی. آپ کا اصل فوکس جو ہونا چاہیے وہ آخرت ہونی چاہیے. اور یہ ہمیں پہلے سے ہی بتائیے، یہ ابھی ہماری اسلام کی شریعت میں صرف نہیں آیا، تو یہ آلریڈی پہلے سے تھا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک